ارے کانگریسیوں، تمہاری وجہ سے آج تمام مشکلات ہیں، تمہاری وجہ سے۔ اگر تم صحیح حکمرانی کرتے تو سب کو انصاف ملتا، اگر تم اچھے ہوتے، تم کرپشن نہیں کرتے، تم میں قابلیت ہوتی، تم میں طاقت ہوتی، تم میں عزت نفس ہوتی، تو ہندوستان کے اقتدار پر بی جے پی یا مودی وزیر اعظم نہیں بنتا۔ اگر آج بی جے پی اقتدار میں ہے تو یہی کانگریسیوں کی وجہ سے ہے، ان کی ناکام پالیسیوں کی وجہ سے آج کانگریس کے پاس کچھ نہیں رہا۔ سوچو آپ، 100 سال پرانی پارٹی آج سائیکل پر اکیلے سائیکل چلائیں گے، نہیں معلوم کون سا کانگریسی پیچھے بیٹھے گا یا سامنے بیٹھے گا، نہیں معلوم اکیلیش کتنے لوگوں کو سائیکل پر بٹھا کر غم کے پینڈل مارتے ہوئے جائیں گے۔ یاد رکھو، یہ سائیکل چلنے والی نہیں ہے۔ ارے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ لوگ بہت سی باتیں کرتے تھے مگر بی جے پی کو روکنے میں ناکام ثابت ہوئے۔ لوگ آپ سے آ کر کہیں گے کہ مجلس اتحاد المسلمین کے اگر اراکین اسمبلی 8-10 اگر کامیاب ہو جاتی ہے تو کیا ہوگا اتر پردیش میں؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج میں آپ سے ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ لوگ سوال مجھ سے بھی کرتے کہ تمہارے اگر انشاءاللہ 8-10 MLA کامیاب ہو گئے تو کیا ہوگا؟ میں ان کو ایک ہی جواب دیتا ہوں کہ ہندوستان کی پارلیمنٹ میں میں اپنی پارٹی سے ایک ہی MP ہوں، اور جب کبھی بھی الحمدللہ غریب اور مظلوم عوام کی آواز اور حق کو بیان کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو بی جے پی کے 2 MLA مجبور ہو جاتے ہیں کھڑے ہونے کے لیے۔ میرے بھائی، وہ مزاج آپ کو پیدا کرنا پڑے گا کہ جب سہارنپور سے آپ کا MLA بن کر اتر پردیش کی ودھان سبھا جائے گا تو وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ کون مکھیہ منتری ہے، وہ یہ دیکھے گا کہ میں غریبوں کا نمائندہ بن کر جا رہا ہوں، میں مظلوموں کا نمائندہ بن کر جا رہا ہوں، میں انصاف کی لڑائی لڑنے جا رہا ہوں۔ یہی چیز آپ کو دیکھ کر مجلس اتحاد المسلمین کے اپنے ووٹ کا استعمال کرنا پڑے گا۔ جو لوگ بار بار میری تقاریر پر تکلیف ہوتی ہے، مجھ پر الزام لگاتے ہیں کہ بھڑکاؤ بھاشن دیتا، ارے سنو ظالموں، میں حق کو بیان کرتا ہوں کیونکہ تمہاری کانیں چاپلوسی سن سن کر تم کو عادت پڑ چکی ہے چاپلوسی کی۔ میں چاپلوسی کی بات نہیں کرتا۔ میری کیا لڑائی ہے؟ میری لڑائی سماجی اور معاشی انصاف کی لڑائی، میری لڑائی سماجی اور معاشی انصاف کی لڑائی ہے۔ میری لڑائی کیا ہے؟ خیالات کی آزادی کی لڑائی ہے۔ میرے خیالات کی آزادی کی لڑائی ہے، تمہارے خیالات کی آزادی کی لڑائی ہے۔ ہماری لڑائی کیا ہے؟ عبادات اور عقیدے پر کاربند رہنے کی لڑائی ہے۔ عبادات اور عقیدے پر کاربند رہنے کی لڑائی ہے۔ ہماری لڑائی کیا ہے؟ ہماری تہذیب، زبان اور رسم خان کی حفاظت کرنے کی لڑائی ہے۔ ہماری لڑائی کیا ہے؟ قدم مساوات کو کم کرنا اور سب کو مواقع ملنا۔ میری لڑائی یہ ہے۔ میری لڑائی کیا ہے؟ کہ ہر کسی کی بات سنی جائے، ہر کسی کی بات سنی جائے، یہ میری لڑائی ہے۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ مجھے ہندوستان کے سنویدھان پر، ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن پر مکمل بھروسہ ہے، جو مجھے مذہبی آزادی اور اظہار خیال کی آزادی کی ضمانت دیتا۔ ہندوستان کا سنویدھان ہم تمام کو سماجی، معاشی اور سیاسی انصاف کی بات کرتا ہے۔ میری لڑائی کیا ہے؟ میری لڑائی وہ ہے کہ ہندوستان کے سنویدھان کے جو گولز ہیں، جو ہندوستان کے سنویدھان کے دستور کے مقاصد ہیں، اس کو حاصل کرنا میری لڑائی ہے۔ یہ اکیلے سرکار اتنی بڑی تعداد میں یہاں پر نوجوان ہے، اکیلے سرکار دعویٰ کرتی ہے کہ ہم نے 4.5 سال میں 4,60,000 کے قریب نوکریاں دی۔ بتاؤ کتنے کو نوکریاں ملی؟ ہاتھ اٹھا کر دکھاؤ۔ اکیلے سرکار کہتی ہے 4,60,000 نوجوانوں کو نوکریاں ملی۔ میرے بھائی بتاؤ کتنوں کو نوکریاں ملی؟ بتاؤ۔ تو پھر آپ کس لیے ووٹ دیں گے؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ مجلس کی لڑائی ہے، اور مجلس آپ سے کیا کہتی ہے کہ میں ان لوگوں کے